خولی بن یزید کو قتل کے بعد جلا دیا گیا۔ خولی وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹھری میں چھپ گیا اور بی بی سے کہہ دیا کہ تم لاعلمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی حضرت امام حسین کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں کہاں ہیں، مگر ہاتھ کے اشارہ سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا۔ راستے میں مل گیا۔ اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے صحرائے عام پر قتل کیا گیا، پھر اسے جلا دیا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہ ہو گئی تب تک مختار وہیں کھڑا رہا۔ سمر قتل کے بعد کتوں کے حوالے کیا گیا۔ مسلم بن عبداللہ ضیافی کا بیان ہے، جب حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور سمر جلجوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی کے ساتھ دوڑا دیا، لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ سمر نے ہم سے کہا کہ تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی کے ساتھ بھگا کر سمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو سمر اس کے بار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کداتا رہا، اور جب جربی اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو سمر نے ایک ہی بار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کے سامنے جربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے سمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ جربی کو قتل کرنے کے بعد سمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریائے کنارے کے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچا دو۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا ہوا تھا کہ سمر جلجوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے ملا اور مل کر سمر نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا۔ ایک سپاہی اس کے پاس سے گزرا، اس نے سمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھ لیا اور پوچھا کہ سمر کہاں ہے۔ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے سمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں رات میں سمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے
اس نے کہا کہ میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کی وجہ سے ہے۔ تم اس کے مرعوب ہو گئے ہو۔ جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند نہیں آئی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا کہ یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھوپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ سمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا تھا، اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز آئی۔ بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے اس خبیث کا قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتے کے لیے پھینک دیا۔